ناظرین آداب، پیش خدمت ہے اردو خبرنامہ۔ میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ دروپدی مرمو نے بھارت کے 15ویں صدر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا کہ بھارت میں ہر غریب خواب دیکھ کر انہیں پورا کر سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے لال چوک سری نگر میں ترنگا ریلی کا اہتمام، پارٹی جنرل سیکریٹری ترون چگ نے جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایک پروقار تقریب پر ایل جی منوج سنہا نے کیا ڈیجیٹل جے اینڈ کے ہفتے کا افتتاح، اور منکی پاکس کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، ریاستوں اور یوٹیز کو صورتحال پر نظر رکھنے کا مشورہ۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ دروپدی مرمو نے آج بھارت کی 15ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہیں پارلیمنٹ کے مرکزی ہال میں بھارت کے چیف جسٹس این وی رمنا نے عہدے کا حلف دلایا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یہ بھارت کی خوبصورتی ہے کہ دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک غریب خاتون صدر جمہوریہ بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی عہدے پر پہنچنا ان کا کوئی ذاتی حصولیابی نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت میں ہر غریب شخص کی حصولیابی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی نامزدگی اس بات کی گواہ ہے کہ بھارت میں غریب انسان نہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے بلکہ ان خوابوں کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ مرمو نے ملک میں سب کی شمولیت والی ترقی کے لیے پسماندہ طبقے کو اوپر اٹھانے اور خواتین و نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی جانب کام کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ مرمو نے نئے بھارت اور ملک کو ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے کے جذبے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بھارت سے بڑی امیدیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے انہیں ایسے وقت منتخب کیا جب وہ آزادی کے 75 سال کا جشن منا رہا ہے۔ انہوں نے کرگل وجے دیوس کے موقع پر یہ کہتے ہوئے ملک کو مبارکباد دی کہ یہ دن ملک کی فوجوں کے حوصلے کی علامت ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، سفارتی مشنوں کے سربراہان، ارکان پارلیمنٹ، حکومت کے پرنسپل، سول اور ملٹری افسران بھی حلف برداری کے تقریب میں موجود تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پہلی قبائلی شخص ہیں اور دوسری خواتین ہیں جنہوں نے یہ عہدہ حاصل کیا ہے۔ تقریب کے اختتام کے بعد صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون کے لیے روانہ ہو گئیں، جہاں انہیں انٹر سروسز گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور سبکدوش ہونے والے صدر رام ناتھ کووند کے تئیں اظہار تشکر کیا گیا اور انہیں رسمی الوداعیہ دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج لال چوک سری نگر میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ریلی کرگل وجے دیوس کے سلسلے میں منعقد کی گئی اور اسے پارٹی کے جنرل سیکریٹری ترون چگ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ 300 موٹر سائیکل سواروں پر مشتمل یہ ریلی کل یعنی 26 جولائی کو کرگل وار میموریل پر اختتام پذیر ہوگی۔ اس واقعے پر لال چوک میں جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے بھاجپا یووا مورچہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ترون چگ نے کہا کہ جموں کشمیر کو دو خاندانوں نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا، تاہم وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے سیاحتی دارالخلافہ بنا دیا ہے۔ شیخ اور مفتی خاندان پر زبردست تنقید کرتے ہوئے ترون چگ نے کہا کہ یہ دو خاندان پچھلے 70 برسوں میں جموں کشمیر کے عوام کی خدمت کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ خاندان، مفتی خاندان اور نہرو خاندان کو بھارت کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے اور اب جموں کشمیر کے نوجوان یہاں کی ترقی کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ریلی کے حوالے سے کہا کہ یہ ریلی کرگل جنگ میں دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے کی غرض سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ریلی سے بی جے پی کے پردیش صدر رویندر رینا نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترنگا ہم سب کی شناخت ہے اور یہ بلا لحاظ مذہب، ذات اور نسل سب کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس موقع پر پارٹی سے وابستہ سابق وزیر سنیل شرما اور بی جے پی یووا مورچہ کے قومی صدر تیجسوی سوریہ نے بھی خطاب کیا، جبکہ پارٹی کے کئی مقامی رہنما جن میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور الطاف ٹھاکر خاص طور سے قابل ذکر ہیں، بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ تجارتی وقف۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔
فوج کی جانب سے آج کرگل وجے دیوس کی نسبت سے ویر ناریوں، وار ہیروز اور دیگر متعلقین کے لیے لاموچن ویو پوائنٹ پر ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جو اس دوران کرگل جنگ میں بھارتی افواج کی جانب سے دکھائی گئی بہادری اور شجاعت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس تقریب کی صدارت فوج کی شمالی کمان کے جنرل افسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی نے کی اور اس دوران وہ تمام تاریخی شواہد موجود لوگوں کو دکھائے گئے جو بھارت کی شجاعت اور بہادری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج SKICC سری نگر میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں پہلے ڈیجیٹل JNK ہفتے کا افتتاح کیا۔ ڈیجیٹل ویک 25 سے 31 جولائی تک جموں کشمیر کے سبھی 20 اضلاع میں منایا جا رہا ہے اور اس دوران سبھی ضلع صدر مقامات پر ڈیجیٹل میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے فائدے کی خاطر حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لوگوں پر واجگاف کیا جائے گا۔ اس موقع پر بینڈروں سے آراستہ کی گئی 10 گاڑیاں ڈیجی یاترا پر روانہ کی گئیں اور یہ سبھی اضلاع میں جا کر حکومت کی جانب سے شروع کی گئی آن لائن خدمات کو اجاگر کریں گی۔ اس موقع پر LG موصوف نے جموں کشمیر سرکار کے IT اقدامات کے حوالے سے کمپینڈیم جاری کیا گیا، جبکہ ڈیجی لاکر اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے سروس کا بھی آغاز کیا گیا۔ LG موصوف نے اس موقع پر ڈیجیٹل ویک ٹیگ لائن اور لوگو بھی جاری کیا گیا۔ تقریب پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے ڈیجیٹل ویک کا افتتاح کیے جانے کے سلسلے میں شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں بھی ایک شاندار تقریب سپورٹس اسٹیڈیم بارہمولہ میں منعقد کی گئی، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے متعدد سٹالز کا معائنہ کیا اور عام لوگوں کے لیے ان محکمہ جات کی جانب سے دستیاب رکھی گئی آن لائن خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر لاؤڈ سپیکر لگی گاڑیوں کو بھی ضلع کے مختلف علاقوں کی طرف جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ گاڑیاں لوگوں میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے شروع کی گئی آن لائن خدمات کے بارے میں جانکاری پیدا کریں گی۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں بھی ڈیجیٹل ویک کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کونسل اننت ناگ کے چیئرمین محمد یوسف گورسی اور ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر پیو سنگلا نے گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز اننت ناگ میں مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے سٹالز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی آن لائن خدمات کے حوالے سے اپنے آپ میں بیداری پیدا کریں اور ان سہولیات سے مستفید ہو جائیں۔ مرکز نے ملک میں منکی پاکس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ مرکزی صحت سیکریٹری، صحت خدمات سے متعلق ڈائریکٹوریٹ جنرل اور بیماریوں کی روک تھام سے متعلق قومی سینٹر کے ڈائریکٹر نے مشترکہ نگراں گروپ کے ساتھ کل دوپہر ایک میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ منکی پاکس کی صورتحال پر قریبی نظر رکھیں۔ کل قومی راجدھانی میں ایک 34 سالہ شخص جانچ کے بعد منکی پاکس سے متاثر پایا گیا تھا، حالانکہ اس نے غیر ملکی سفر نہیں کیا ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود اور افراد نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ ملاقات کے دوران وفود اور افراد نے ان کے متعلقہ علاقوں سے متعلق تعمیر و ترقی کے کئی معاملات اٹھائے اور ان مسائل پر فوری توجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ JKPCC کے دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے لواحقین کی وفد نے مشیر موصوف کے سامنے SRO 43 کے تحت نوکریاں فراہم کیے جانے کا معاملہ اٹھایا، جبکہ شوپیاں، قاضی گنڈ، کوکرنا، کپوارہ، گاندربل اور سوپور سے آئی ہوئی وفود نے ان علاقوں کے ترقیاتی مسائل اجاگر کیے۔ مشیر موصوف نے وفود اور افراد کو بغور سننے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ ان کی جانب سے ابھارے گئے جائز مطالبات کو فوری طور پورا کیا جائے گا۔ آج الصبح پہلگام اور بالتر علاقوں میں بارشیں ہونے کے نتیجے میں امرناتھ یاتریوں کو تھوڑی تاخیر کے ساتھ صبح 8:30 بجے دونوں راستوں سے گفا کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی گئی اور شام 4 بجے تک دونوں راستوں سے 5850 یاتریوں نے امرناتھ گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے۔ اب تک کل ملا کر 2,59,314 یاتریوں نے گفا میں حاضری دے کر درشن کیے ہیں۔ اس دوران جموں کے بھگوتی نگر کے بیس کیمپ سے آج صبح 3,862 یاتریوں پر مشتمل 25واں جتھا بالتل اور چندنواڑی کی طرف 125 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں روانہ ہوا اور بارشوں کے باوجود یہ قافلہ اپنی منزل پر بحفاظت پہنچ گیا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی روز اول سے ہی جمہوری اور آئینی اصولوں پر بھروسہ کرتی آئی ہے اور آئین کی بالادستی کو ہمیشہ مقدم ٹھہرایا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کے بلاک صدور عہدیداروں اور کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ ابن الوقت سیاستدان بقول ان کے BJP کی بی ٹیم بن کر جموں کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم یہاں کے عوام اب ان کے جھوٹے نعروں اور
खोखले दावों में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज डाक बंगला खानाबल अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों हिमायतियों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर की आवाम को 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी, जबकि मैरिज असिस्टेंस के तहत दी जा रही 50,000 रुपये की इमदाद को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी व निजी सेक्टरों में रोजगार के मौके फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। डल झील की सफाई के लिए एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से हर इतवार को चलाई जाने वाली मुहिम कल इख्तिताम पजीर हुई। संडेज फॉर डल लेक नामी इस मुहिम के तहत तंजीम के रजाकारों ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमे सयाहत और लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से डल झील के घाट नंबर 1 से घाट नंबर 15 तक सफाई मुहिम चलाई, जबकि इस दौरान मुतल्लिकीन में डल झील की सफाई सुथराई की इफादियत को भी उजागर किया गया। तंजीम ने मुस्तकबिल में भी इस तरह की सफाई मुहिमें चलाने का ऐलान करते हुए तमाम मुतल्लिकीन से इस काम में इश्तराक की अपील की है। PHE यूनाइटेड फ्रंट के मुलाजमीन ने आज एक्सचेंज रोड श्रीनगर में जल शक्ति महकमे के दफ्तर के बाहर जम्मू में एहतजाज कर रहे अपने हमकारों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने CP, ITI और लैंड केस वर्कर्स की नौकरियां मुस्तकिल करने, बकाया तनख्वाहें वागुजार करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने का भी मुतालबा किया। कपवारा जिले के मुगलपुरा इलाके में कल शाम एक गिरोही तसादुम में 60 साल शख्स की मौत वाक़ हुई। इतलात के मुताबिक दो गिरोहों के आपसी झगड़े में हाथापाई होने पर मोहम्मद अब्दुल्ला डार नामी शख्स को गहरी चोट आई। इसे अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जांबर न होकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कुलगाम में आज जिला इंतजामिया के PDCL और NHPC के इश्तराक से रोशन भारत रोशन मुस्तकबिल महाउत्सव उन्वान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सरकार की तरफ से बिजली के शोबे में अमलाई जा रही स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, पंचायती राज नुमाइंदों के अलावा दीगर मुतल्लिका लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। बुगाम चाडोरा के बाशिंदों ने इलाके में पिछले 1 महीने से पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत की शिकायत की है। बाशिंदों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस इलाके में पीने के पानी की सप्लाई को बहाल करने की गर्ज से फौरी इकदाम किए जाएं ताकि लोग पीने के पानी के लिए न तरसें। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। आदाब।